ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے. اور یہ چور، یہ ڈاکو، یہ جو ایم این ایز بنے اور جو سینیٹر بنے، شرم نہیں آئے گی انہیں اس چوری کے مینڈیٹ سے سینیٹر بنتے ہوئے؟ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پروسیس کا حصہ بنے. ہمارے ایم پی ایس موجود ہیں، ہم نے 6 امیدوار سینٹ میں داخل کرائے تاکہ پتا ہو کہ ہمیں حصہ بن رہے ہیں اس کا. سب سے پہلے ہمارے عبدالوہاب بلوچ صاحب جو ہمارے آئی ایل ایف کے صدر ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں، جن کو ہم نے سینٹ کے اندر نامینیشن جمع کرایا جسٹ ٹو بی دا پارٹ آف دا سسٹم، کہ ہم پولیٹیکل سسٹم میں یقین رکھتے ہیں لیکن چوری کے مینڈیٹ میں یقین نہیں رکھتے. جناب عبدالوہاب بلوچ صاحب، جناب محترم بھٹا صاحب، منظور بھٹا صاحب، یہ بھی ہمارے امیدوار تھے، سینیٹر کے امیدوار ہیں اور ان کو بھی ہم نے نامینیٹ کیا. اس کے بعد محترمہ ایڈوکیٹ ماجبین صاحبہ یہاں موجود ہیں، یہ بھی ہماری کینڈیڈیٹ ہے سینٹ کی. بیرسٹر، ینگ بیرسٹر، انرجیٹک بیرسٹر جناب علی طاہر صاحب یہاں موجود ہیں، ان کو بھی ہم نے سینٹ کے اندر نامینیٹ کیا. جناب مائنورٹی سے ایڈوکیٹ بھگوان داس بھیل صاحب یہاں موجود ہیں، ان کو بھی نامینیٹ کیا. ہمارے سٹار، وہ لوگ، میں اس لیے سٹار کہہ رہا ہوں کہ جب بڑے بڑے لوگ بھاگ گئے، جب بڑے بڑے لوگ لاڑکانہ سے، دادو سے، تھر سے، سکھر سے، خیرپور سے ایک ایک فون کال کی مارتے بھاگ گئے، تو یہ راجہ خان جکھرانی صاحب ہمارے سٹار ہیں جو کھڑے ہیں، یہ بھی ہمارے امیدوار ہیں. تو ہمارے 6 امیدوار عبدالوہاب بلوچ صاحب، جناب منظور بھٹا صاحب، ایڈوکیٹ ماجبین صاحبہ، بیرسٹر علی طاہر صاحب، راجہ خان جکھرانی صاحب اور اپنے ایڈوکیٹ بھگوان داس بھیل صاحب، یہ ہمارے مختلف اس پہ امیدوار تھے، اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم ایک سیاسی پروسیس میں یقین رکھتے ہیں لیکن جب ووٹنگ ہوتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے. 8 فروری پہ ہمارا یقین ہے، 9 فروری پہ یقین نہیں ہے. 8 فروری پہ فارم 45 پہ ہمارا یقین ہے، 9 فروری کے فارم 47 پہ ہمارا یقین نہیں ہے. ہم نے فارم جمع کرائے اور اب ہم نے طے کیا ہے کہ چونکہ ان چوروں کے ٹولے نے اور ان کے سہولت کاروں نے ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے. 183 سیٹیں ہماری چھینی ہیں، ہماری 43 میں سے 36 ایم پی اے کی سیٹس انہوں نے چھینی ہیں. آج اگر ہمارے یہ لوگ جو ایم پی ایز ہمارے 45 والے اگر یہ اسمبلی میں ہوتے تو ہماری 9 خواتین کی سیٹس ہونی تھی، 9 سیٹیں ہماری ایم پی ایز کی ہونی تھی، ہمارے 3 مائنورٹی کے ہونے تھے، ہمارے 2 جرنل کے. اور لازمی بات ہے جب ہماری تقریباً 43 یہ ہو جاتی ہیں تو ہم اپنے اتحادیوں سے مل کے کسی اور کی بھی ہونی چاہیے، پھر یہ غدر نہ ہوتا. ہم الحمدللہ ہمارا ایک مائنورٹی بھی بن جاتا، ایک ہمارا ٹیکنوکریٹ بھی بن جاتا، تو ہمارے 4 سینیٹر ہم بنا سکتے تھے اور بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ مینڈیٹ واپس لے کے دوبارہ بنائیں گے. لیکن چونکہ اس وقت چوری شدہ مینڈیٹ، ہمارے ہی مینڈیٹ چور اندر بیٹھے ہیں اور ہم اس سسٹم سے جس کے تحت ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا اور اس کے تحت ابھی زیادتیاں جاری ہیں. سندھ کے اندر نواب شاہ میں ہمارے امیدوار کو زبردستی تینوں فارم، مطلب بڑی بڑی ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی. پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی جمہوریت میں یقین رکھتے ہو؟ اس وقت چوری کا مال ہے نا، بھاڑ میں جائے. ہماری طرف سے جعلی ہو گئے، یہ وزیر اعظم بھی جعلی، یہ صدر بھی جعلی، وزیر اعلیٰ جعلی، چیئرمین سینٹ جعلی، اسپیکر جعلی، سارا نظام 2 نمبر جعلی جال سازوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ہماری کتاب میں یہ ایک جیسے ہی ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں جو بھی بیٹھ رہے ہوں. ہم اس نظام سے انشاءاللہ عنقریب ہمارا بھرپور، ہم جب یہ اپنا مینڈیٹ واپس کریں گے، اپنے نظام میں واپس آئیں گے، انشاءاللہ سینٹ بھی ہماری ہوگی، سینٹ چیئرمین ہمارا ہوگا، اسپیکر ہمارا ہوگا، وزیر اعظم ہمارا ہوگا، صدر ہمارا ہوگا، گورنر ہمارے ہوں گے، وزراء اعلیٰ ہمارے ہوں گے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ سندھ میں اگلی حکومت بھی ہماری ہوگی. افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پل صاحب اس پہ روشنی ڈال دیں گے ابھی کہ کس طریقے سے ہمارا جو انہوں نے وہ ہمارے لوگوں کو بھگا کے انہوں نے کیا ہے. اس کے بعد وہاں بلوچ صاحب بھی بات کریں گے، اس کے بعد ہمارے کراچی کے صدر راجہ اظہر صاحب بھی بات کریں گے. تو میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے پارلیمنٹری لیڈر یہاں شبیر بھائی موجود ہیں، آپ جانتے ہیں سارے رپورٹرز ہیں سینئر، ہمارے ایم پی ایز بھی کنسرن موجود ہیں، سارے کینڈیڈیٹ موجود ہیں. فائنل اعلان میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ملک میں صورتحال چل رہی ہے کہ مینڈیٹ چور اقتدار پہ قابض ہیں، جعلی مینڈیٹ والے، چوری کے مینڈیٹ والے گھس بیٹھیے سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں. اور ان گھس بیٹھیوں کی اسمبلی کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صرف 9 ہی جینون لوگ ہیں وہاں. ہم اس میں ہمارے امیدواروں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس گندے سسٹم کا، اس پولیوٹڈ سسٹم کا، ہم سینٹ الیکشن کا ہم بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرتے ہیں. ہمارے امیدوار وہاں سے وڈرا کرتے ہیں، ہم اس کا حصہ نہیں بن رہے ہیں. انشاءاللہ جب اپنا مینڈیٹ واپس لے کر تفصیل اس پہ بات اس کے اوپر بلوچ صاحب بھی کریں گے. اور سندھ میں جو اس وقت چل رہا ہے پیپل پارٹی کیا کر رہی ہے ہمارے ساتھ، اس میں پل صاحب بات کریں گے، بعد میں جو بھی سوال جواب ہوگا. میں مختصر اس پہ بات کروں گا کہ بائی الیکشن میں سندھ میں 3 سیٹیں خالی ہوئی تھی جی. 196 پہ جو ہے ہماری امیدوار وہاں سے تھی ناہید
खावट साहबा। नाहिद खावट साहबा ने फॉर्म भराया, मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरी तो उनके घर को घेराव कर लिया गया और उनको हरासा परेशान किया गया और नाम दिया गया कि जी ये फ्री और फेयर इलेक्शन है और उनका स्क्रूटनी तक पहुंचने नहीं दिया गया, फॉर्म रद्द हो गया। नवाबशाह की 207 की जो एनए की सीट थी, जो आसिफ जरदारी साहब ने खाली की थी, शेरमुंद रिंद साहब हमारे अपोजिट कैंडिडेट थे। वहां पे जब इलेक्शन हो रही थी तो हमारे 3 कैंडिडेट थे, शेरमुंद रिंद, बावल रिंद और तीसरा गुलाम मुस्तफा रिंद। वहां ये हुआ है कि 10 में से जो पीपल्स पार्टी के 2 के उम्मीदवार छोड़कर बाकी 8 के उम्मीदवार, टीएलपी का भी उम्मीदवार 7 आरओ ने फॉर्म छुड़ा दिए। किसी का फॉर्म बहाल नहीं हुआ। पीटीआई के गुलाम मुस्तफा रिंद का फॉर्म बहाल हुआ और वो भी कंडीशनल कि ये झूठा बिल पिलाएंगे तब। तो वो बिल ऑर्डर लेकर आ रहा था, वहां उसको सकरंड पुलिस दौड़ नवाबशाह की 4 गाड़ियों ने वहां से उठा लिया और गुम कर दिया ताकि वो बिल ना पिला सके और वो इलेक्शन में खड़ा ना हो सके। देखिए जी, यहां मैं एक सबसे बड़ा अहम सवाल उठाना चाहता हूं कि मोहतरमा तो बिलीव करती थी शहीद, कहते हैं ये आसफा भुट्टो साहिबा जो है मोहतरमा की तस्वीर है, तस्वीर होती तो इलेक्शन लड़कर जीत कर आती। ये जो इनकी जीत है वो बोगस है और इस पे मुझे उम्मीद है वो कि ये खुश नहीं होंगी अंदरूनी तौर पे। दूसरा सवाल मैं ये अहम उठाना चाहता हूं कि ये जो हमारे चोरी हुई है मैंडेट की, इनके जो कहते हैं ना खुर्रे पांव उन 2 पार्टियों में जाते हैं जिनके फेसेस, मिसाल के तौर पर एमक्यूएम खालिद मकबूल साहब, फारूक सत्तार साहब और मुस्तफा कमाल साहब, ये हमारे वर्करों से हारे हुए हैं और वो पार्टी का फेस हैं, हारे हुए हैं। और चलते हैं पीपल्स पार्टी के पास, तो पीपल्स पार्टी के पास हमारे नबील गबोल साहब, बड़ा नाम जी, लियारी में ये है वो है, वो हमारे यासिर बलोच साहब वर्कर से हारे हुए हैं। उसी तरह से बिल्कुल पटेल साहब भी हमारे वर्कर से हारे हुए हैं और बेग साहब 241 से बिल्कुल बुरी तरह हारे हुए हैं और हकीम बलोच साहब जो अपने आप को गड़क समझते हैं वो भी हारे हुए हैं। तो इन हारे हुए ने जो है वो झूठा मैंडेट लेकर जो प्रोसेस में अंदर गए, इस सिस्टम पे हम कैसे बिलीव कर सकते हैं। एक अहम सवाल दूसरा मैं उठाना चाहता हूं और पीटीआई की पॉलिसी और उससे सब्र का आप सब जो है अप्रिशिएट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया, उसके बाद भी हमने फॉर्म भराए, सेनेट के इलेक्शन का हिस्सा हुए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आवाम देखे कि ये इदारे जो हैं, देखिए हम अभी भी इन पे एतमाद करते हैं, इन पे एतमाद करने के ये लायक नहीं है लेकिन फिर भी हम उस पर एतमाद करते हैं और प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। लेकिन हम आखिरी आकर ये बाइकआउट इसलिए भी कर रहे हैं कि इनको पता चले, क्योंकि यही भी पॉलिटिकल टैक्टिक है ना, यही हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जी हमने इनका हिस्सा, चोरों का हिस्सा नहीं बना। हाँ, अगर ये मैंडेट हमारा वापस करते हैं, माफी मांगते हैं कौम से, तो फिर हम इनके साथ पार्लियामेंट में बैठने के लिए तैयार है। आखिरी सवाल मैं उठाऊंगा, वाडा साहब आप किसकी सीट पे आके यहां खड़े हुए हैं? आपका कौन है यहाँ पे सूबाई असेंबली में, सिंध असेंबली में? कोई एक नाम मुझे बता दें जिसपे वाडा साहब आकर खड़े हुए हैं, फैसल वाडा साहब। इसका मकसद है कि या तो आप किसी और की सीटों पे आपकी नजर है, आप गिद्ध हैं, या आप एमक्यूएम के भरोसे पे आए हैं, या पीपल्स पार्टी के भरोसे पे आए हैं, और आप किसके आदमी हैं और इन पार्टियों का और एमक्यूएम का, पीपी का और इनका आपस में क्या ताल्लुक है, मैं ये कहना चाहता था। शुक्रिया। थैंक यू हलीम भाई। मैं पीटीआई मरकज का, पीटीआई सिंध का और जो हमारे एमपीए हैं सिंध में, जो 9 एमपीए, उनका मशकूर हूं कि जिन्हें हमें कैंडिडेट नामजद किया। मेरे साथ 6 और दोस्तों को, जिसमें मंजूर भुट्टा साहब हैं, जिसमें भगवान दास हैं, जिसमें बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं, मैं जबीन हैं और हमारे साथ राजा खान जखरानी साहब हैं। हम सब मशकूर हैं इन दोस्तों के जिन्होंने हमें नामजद किया। ये हमारी जीत है कि पार्टी ने हमें ये नामजद किया कि आप जो है सेनेट का इलेक्शन लड़ें। और टेक्नोक्रेट सीट्स पर हम 2 थे 1 to 1 मुकाबले में, मंजूर भुट्टा साहब और मैं। जो हमारे साथ अपोजिट हैं उनकी ये वो क्वालिफाई भी नहीं करते कि हमारे साथ उनका मुकाबला हो कि वो क्वालिफाई करें टेक्नोक्रेट की सीट पर, लेकिन उनके फॉर्म बहाल हो जाते हैं। और हमारे फॉर्म को इतनी स्क्रूटनी की गई कि हमें वो कर कुछ नहीं सकते थे क्योंकि हम एलिजिबल थे इस चीज़ के। देखिए, एक पार्टी का फैसला है और ये फैसला हम उससे बिल्कुल 100% मुत्तफिक हैं इस चीज़ पर कि ये हमारा जो मैंडेट है वो फॉर्म 47 के तहत चोरी हुआ है।
ये पूरी दुनिया में ये चीज आया हो चुकी है और पूरा दुनिया इस चीज को मान रहा है। ये इलेक्शन तब होते, हम पीपल्स पार्टी को जमहूरी पार्टी इस वजह से कहते, अगर ये खुद खड़े हो जाते कि जो इनका मैंडेट है इनको वापस किया जाए, पीटीआई का मैंडेट है वापस किया जाए। उस चोरी में आज पीपल्स पार्टी भी शरीक हो रही है, एक सेनेटर की वजह से या 2 सेनेटर की वजह से वो अपना जो हिस्सा है वो अभी ले रहे हैं। अदरवाइज जो हमारी पीटीआई के 50 से ज्यादा मेंबर होते, 50 से ज्यादा मेंबर हो सकते थे और तो हमारे 3 या 4 सेनेटर आराम से निकल सकते थे। 4 सेनेटर की हमारी जगह है और उसे हमें उनको देनी चाहिए थी। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए मैंडेट चोरी हुआ है। हमने खुद तजवीज किया है, पार्टी के जो हलीम भाई ने बोला है, जो अली पल ने, हमने खुद कहा है कि जब मैंडेट चोरी हुआ है हम उन मेंबरान को रिकग्नाइज नहीं करवाना चाहते इलेक्शन लड़ करके जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है, और वो 35 लोग हैं। वो 35 को हम ये स्टैंपिंग नहीं करना चाहते कि वो वोट दें और हम मान लें कि ये एमपी है, इन्होंने वोट दिया। न हम उनको आज एमपीए मान रहे हैं न कल एमपीए मानेंगे, क्योंकि ये मैंडेट जो चोरी हुआ है इसके जो केसेस हैं वो हमारे ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है और हम सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। जब तक वहां से डिसीजन नहीं आता तब तक हम इन लोगों को, हम फाइनल अथॉरिटी के पास जो रिजल्ट, आखिरी रिजल्ट नहीं होता अपेक्स कोर्ट का, तब तक हम इनको ना एमपीए मानते हैं ना एमएनए मानते हैं। क्योंकि एमएनए में भी वही हुआ है, हमारी 18 सीटें थी, 18 सीटें हम पूरी जीते हुए थे, उसमें हमारे 4 वकील जो है वो जीते हुए सबने देखा है और हम सब, पूरी दुनिया देख रही है। हम इस वजह से इलेक्शन का पार्ट और पार्सल इसका नहीं बनना चाहते कि हम इन मैंडेट को हम कभी नहीं मानेंगे और न मानते हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और हम जो पार्टी की पॉलिसी है आवाम के पास जाने के लिए, वो आवाम के पास अभी इन्होंने हमारा जो है रैलियां हैं या प्रोसेस है, हम उसमें जा चुके हैं। देखिए हम ये कैसे रिकग्नाइज करें, इसका जवाब आप दें। हम कैसे रिकग्नाइज करें कि ये एमपीए जो हैं ही नहीं, जो खुद अपने आप को एमपीए या एमएनए कहलाने में शर्मिंदा हो गए होते हैं, उनको ये कहें कि ये एमपीए, ये वोट दिया एमएनए हो गए। नहीं, हम इस प्रोसेस का बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ऐसे तरीके से जाएंगे जब पूरी डेमोक्रेसी होगी और पूरा हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है वो वापस होगा। हम जीते हुए, हम हारे नहीं हैं, क्योंकि हम जितने 6 के 6 बैठे हुए हम जीते हुए हैं। अगर हमें ये अपनी रिजर्व सीटें देते, हमारा वो देते, सब कुछ हमारे साथ देते, हमारा ड्यू शेयर जो सिंध में बनता है वो दें। सिंध को एक तो डाकू राज के हवाले किया हुआ है, फिर कच्चे के डाकू राज के हवाले किया हुआ है, फिर पक्के के डाकू। भाई ये क्या करना चाह रहे हैं आप सिंध की आवाम से? फिर इतनी बड़ी मैंडेट को चोरी करना, जो सेनेट का मैंडेट है वो चोरी करना, जो पार्लियामेंट है वो एमएनएस का मैंडेट चोरी करना, फिर आपने एमपीएस का मैंडेट चोरी करना। हम इस इकदाम को मुजम्मत भी करते हैं और इस प्रोसेस से हम आउट इस वजह से हो रहे हैं कि हम इनको जो 44-7 के तहत एमएनए बने हैं या एमपीए बने, हम इसको नहीं मानते जब तक हमारे फाइनल केसेस डिसाइड नहीं होते। एक मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे पार्लियामेंट लीडर शब्बीर भाई भी मौजूद हैं, हमारे एमपीएस यहाँ सारे मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अपने पैरों पे खड़े हैं, ये सब भरपूर तरीके से जो इनके वोट थे देने जाना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी ने यह तय किया, यहाँ इस वक्त सारे हमारे साथ मौजूद हैं। पार्टी ने फैसला किया कि हम इसको, जो जैसे बाब भाई ने ब्रीफ कर दिया कि इस प्रोपेगेंडा सिस्टम का हम उसको लेजिटिमेट नहीं करना चाह रहे और हम अपने सूबे में हैं, सूबे की पॉलिसी सूबे के हिसाब से बनाते हैं। जी आपने जो जिक्र किया बाइकआउट का, कुछ जो मुरवजा इलेक्शन कवायद है उसके तहत कल रिटायर होने का दोपहर 12 बजे आप लोग रिटायरमेंट की दरखास्त इलेक्शन कमीशन को रिटर्निंग अफसर को देंगे, ये सब ऐलान की हद तक रहेगा? देखिए, हम रिटायर भी हो सकते हैं। अभी हमारे पास राय आई है कि रिटायर हो जाएं, तो हम इससे रिटायर हो जाएंगे। मतलब है कि हम इस सिस्टम का, इस गंदे सिस्टम का हिस्सा हम नहीं बनना चाह रहे। हमें इससे गर्ज नहीं है कौन आता है कौन नहीं आता। हम नहीं कहना चाह रहे कि हमने, जैसा बाब भाई ने बताया, कि असल जिनका मैंडेट है, हमारा जो मैंडेट है वो चोरी हो चुका है। हमारा मैंडेट वाले इस वक्त वहां मौजूद नहीं है, तो हम इससे बिल्कुल इस सिस्टम से बाहर जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अनकरीब हमारे तमाम 36 एमपीएस हमारे 9 साथियों के साथ मौजूद होंगे और मैं समझ सकता हूं कि मुल्क में बहुत कुछ ठीक होने जा रहा है। तो इंशाअल्लाह जो हर तरफ से चीजें ठीक होंगी तो इंशाअल्लाह सिंध भी ठीक हो जाएगा। पहले वो फिर वो
مجھے آپ کی پشت پناہی تو ہو سکتی ہے، باقی تو کسی کی نہیں جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. چونکہ آج کل جی کھل کے ہی بتا رہا ہوں، آج کل صورتحال یہ ہے کہ صبح سحری کے بعد اٹھ کے جیسے بچے اسکول جاتے ہیں ویسے ہم سب کورٹوں میں جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کا انصاف ہاؤس کا آرڈر ہمارے پاس موجود تھا. یہ ایک ریئلٹی ہے کہ 8 تاریخ کو انہوں نے اپنے گول اچیو کر لیا. 8 تاریخ سے پہلے انہوں نے 28 جنوری کو جو ہمیں 8 فروری جو ڈنڈے مارے 5,000 لوگوں پہ انہوں نے کیس داخل کیے. ہمارا باہر بھی نکلتے تھے، اب بھی پکڑتے تھے. 8 تاریخ کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو چوری ڈالنی تھی، جو ڈاکہ ڈالنا تھا، ہم ڈال چکے ہیں. اب یہ ڈائجسٹ کرنے کے پروسیس میں ہے، وہ ان کو ہونے نہیں دیں گے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہضم کر دیں، نہ قوم ہضم کرے گی نہ ہم ہضم کرنے دیں گے. آپ دیکھیں 8 تاریخ کے بعد ہم پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اور کل ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ظہور صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ILF کراچی، انہوں نے پہلے ایک آرڈر لیا تھا کہ ہمیں انصاف ہاؤس، چونکہ ہم خدا نہ خاصہ بین آرگنائزیشن نہیں ہے. جتنے 3 کروڑ ووٹ ہمیں ملے پورے پاکستان کے یہ سب لٹیروں کو ملا کے اتنے ووٹ نہیں ملے ہیں. تو ہم ایک الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ پاکستانیوں کی دلوں کی دھڑکن عمران خان کی پارٹی ہے، ہمیں باہر نہیں کیا جا سکتا. ہم ریلیز بھی نکال رہے ہیں، ہم پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم روڈیں بند نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، ہم عوام کو بھی تنگ نہیں کر رہے. تو بات یہ ہمارا عدالت سے فیصلہ تھا. کل میں خود آیا، میں طے کر کے آیا تھا، اپنا بیگ گاڑی میں رکھ کے لایا تھا، بھیجنا ہوتا بھیج دیں. بات یہ کہ وہ ڈیلے شیلے کرنے والے اور ہیں. اب تو 1 نمبر پاکستانی اور یہ 2 نمبر سیاستدان سامنے آ چکے ہیں. جناب لیکن KPK میں اس وقت آپ کی حکومت ہے، پاکستان تحریک انصاف کی، وہاں پر بھی ان کو اعتراضات ہیں. تو پھر کس طریقے سے جو ہے وہ آپ ایک کنٹینر پر نظر آئیں گے؟ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ دانتی KPK میں جو ہے ملک بھر میں تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن KPK کو بھی وہ مینشن کر رہے ہیں، وہاں آپ کی حکومت ہے. تو کس طریقے سے مولانا صاحب کو کنوینس بھی کریں گے اور ساتھ ہی ایک کنٹینر پر اسلام آباد؟ دیکھیے، جس کو ہمارے کسی جیتے ہوئے الیکشن پہ اعتراض ہے ہم ویلکم کرتے ہیں، آگے کھول لیں. بے شک KPK کے کسی حلقے پہ کسی کو اعتراض ہے ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، آگے کھول لیں. دوسرا، کنٹینر اپنا اپنا، ہمیں کسی کے کنٹینر پہ نہ جانے کی ضرورت ہے. باقی مولانا صاحب جو بھی اس وقت ایک نکاتی ایجنڈے پہ ان 3 پارٹیز کے علاوہ نون، MQM اینڈ پیپلز پارٹی کے علاوہ جو بھی اس دھاندلی کے ریگنگ کے خلاف بات کرتا ہے، چونکہ وہ حقیقی بات کرتا ہے، ہم بھی بات کر چکے. ہم تو تیار ہیں نا کہ بھائی کسی علی امین کا حلقہ کھلوانا کھلوا لو اور پتہ زیادہ ووٹ نکل آئیں گے اس میں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے. مولانا صاحب اگر دھاندلی کی بات کر رہے ہیں تو ہم ٹھیک ہے، انہیں آنا چاہیے. اور درخواست صرف یہ ہے کہ مولانا صاحب کو آ جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ تائی ہے کہ جی مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، اور پھر ایک کال آ جائے پھر واپسی نہ ہو جائے. جب نکلے تو پھر نکلیں، پھر اس میں پھر ہم تو لوگ کہتے تھے یہ لوگ بڑے برداشت نہیں کر سکیں گے. ہمارے کپتان نے بھی برداشت کر لی، ہم نے بھی برداشت کر لی. یہ اب پک چکے ہیں بھٹی کے اندر. مولانا صاحب کو آنا چاہیے، واپس نہیں جانا چاہیے. ہم ویلکم کریں گے آپ کو. تھینک یو سر. کے باوجود ہم نے اس پولیٹیکل سسٹم کا حصہ رہے ہیں. کوئی کہتا بائیکاٹ کرو، کوئی کہتا کچھ کرو. ہم نے الحمدللہ 8 تاریخ کو الیکشن میں حصہ لیا اور اللہ تعالیٰ نے بڑے پیمانے پر کامیابی دی. اور یہ چوروں کا ٹولہ، میں کہنا چاہتا ہوں جو اس حکومت میں ہے، اس وقت حکومت میں جو حکمران ٹولہ ہے نون لیگ، MQM، پیپلز پارٹی، یہ ان کی سیاست کی اجتماعی قبر ہے. جو حکومت ہے یہ اجتماعی، ان کی سیاست اس اجتماعی حکومتی اجتماعی قبر میں دفن ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. اور جس انداز سے 7 تاریخ کی رات تک بڑے بڑے نجومی، سیاسی نجومی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کہتا ہے اتنی سیٹیں ہوں گی، اتنی سیٹیں ہوں گی. وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عجیب لوگ تھے. 20 سیٹیں ہوں گی، 30 سے الحمدللہ اگلے دن آئیں تو 183 سیٹیں ہماری ہیں. جس دن ہمارا مینڈیٹ واپس ملے گا انشاءاللہ عمران خان 2/3 میجورٹی سے زیادہ سے وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. اور یہ دور نہیں ہے، ان سے چل ہی نہیں پا رہا ملک. یہ گھسٹیں گے. یہ سانجے کی ہنڈیا ہے، چوراہے میں ٹوٹے گی. بھانمتی کا کنبہ ہے، ختم ہو کر رہے گا. لیکن ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. اور کہتے تھے نا یہ برگر ہیں، یہ ممی پپا ڈیڈی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک صاحب فرماتے تھے تتلیاں ہیں. تو پتہ چل گیا کہ جو ہمارے تھے برگر یا برگر کنگ وہ تو چلے گئے ہمارے اندر سے. یہ دیسی لوگ رہ گئے ہیں، یہ اوریجنل عمران خان کے فائٹرز رہ گئے ہیں. اور اس میں ہمارے وکلا، ہمارے کینڈیڈیٹس، ہمارے ورکرز جو سب سے اہم طاقت ہے،
لیکن ہم نے تمام تر تشدد زیادتیوں کے باوجود ہم سیاسی پروسیس کا حصہ رہے. ہم اپنے آپ کو پولیٹیکل پارٹی سمجھتے ہیں, اس میں شامل ہوتے ہیں. تو پہلے بھی سینٹ الیکشن ہوئے تھے, ہم نے 2 امیدوار کھڑے کیے تھے. اب بھی 2 تاریخ کو سینٹ الیکشن ہے. جیسے یہ چوری شدہ یہ ان کا مینڈیٹ ہے, جیسے یہ چور اس حکومت میں بیٹھے ہیں, ایسے ہی چوری شدہ مال بنا کر یہ سینیٹر جتوانا چاہ رہے ہیں اپنے. کیونکہ جو ایم پی ایس جن کا یہ ووٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہے فارم 45 کے ایم پی ایس, فارم 45 کے ایم پی ایس یہ ادھر موجود ہیں. جیتنے کے علاوہ بھی ہمارے تقریباً 43 ایم پی ایس ہمارے جیتے ہیں کراچی سے, 9 انہوں نے ہمیں دے دیے ہیں رزلٹ, باقی ہیں. انشاءاللہ یہ ہم رزلٹ واپس لیں گے. ٹریبونلز میں ہم جا چکے ہیں, عوامی عدالتوں میں ہم جا رہے ہیں. ہماری دیکھ رہے ہیں, کل بھی 3 ضلعوں میں ریلیاں نکلی ہوئی تھی, آج بھی 247 کی ریلی ہے, 241 ہو گیا, 241 کی ریلی ہے, ملیر میں ریلی ہے. ہر روز ریلیز نکلیں گی اور انشاءاللہ 28 اپریل کو, ہم نے 21 اپریل کو اناؤنس کیا تھا, 28 اپریل کو ایک پورا عوامی عدالت لگانے جا رہے ہیں کراچی میں. 1 ملین لوگوں کو کراچی میں بلانے جا رہے ہیں, ہم جلسہ عام کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنا مینڈیٹ واپس لیں گے. اور یہ چور, یہ ڈاکو, یہ جو ایم این ایز بنے اور جو سینیٹر بنے, شرم نہیں آئے گی انہیں اس چوری کے مینڈیٹ سے سینیٹر بنتے ہوئے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پروسیس کا حصہ بنے. ہمارے ایم پی ایس موجود ہیں, ہم نے 6 امیدوار سینٹ میں داخل کرائے تاکہ پتا ہو کہ ہمیں حصہ بن رہے ہیں اس کا. سب سے پہلے ہمارے عبدالوہاب بلوچ صاحب جو ہمارے آئی ایل ایف کے صدر ہیں, سینئر پولیٹیشین ہیں, جن کو ہم نے سینٹ کے اندر نامینیشن جمع کرایا جسٹ ٹو بی دا پارٹ آف دا سسٹم, کہ ہم پولیٹیکل سسٹم میں یقین رکھتے ہیں لیکن چوری کے مینڈیٹ پہ یقین نہیں رکھتے. جناب عبدالوہاب بلوچ صاحب, جناب محترم بھٹا صاحب, منظور بھٹا صاحب, یہ بھی ہمارے امیدوار تھے, سینیٹر کے امیدوار ہیں اور کو بھی ہم نے نامینیٹ کیا. اس کے بعد محترمہ ایڈوکیٹ ماجبین صاحبہ یہاں موجود ہیں, یہ بھی ہماری کینڈیڈیٹ ہے سینٹ کی. بیرسٹر, ینگ بیرسٹر, انرجیٹک بیرسٹر جناب علی طاہر صاحب یہاں موجود ہیں, ان کو بھی ہم نے سینٹ کے اندر نامینیٹ کیا. جناب مائنورٹی سے ایڈوکیٹ بھگوان داس بھیل صاحب یہاں موجود ہیں, ان کو بھی نامینیٹ کیا. ہمارے سٹار, وہ لوگ, میں اس لیے سٹار کہہ رہا ہوں کہ جب بڑے بڑے لوگ بھاگ گئے, جب بڑے بڑے لوگ لاڑکانہ سے, دادو سے, تھر سے, سکر سے, خیرپور سے ایک فون کال کی مارتے بھاگ گئے, تو یہ راجہ خان جکھرانی صاحب ہمارے سٹار ہیں جو کھڑے ہیں, یہ بھی ہمارے امیدوار ہیں. تو ہمارے 6 امیدوار عبدالوہاب بلوچ صاحب, جناب منظور بھٹا صاحب, ایڈوکیٹ ماجبین صاحبہ, بیرسٹر علی طاہر صاحب, راجہ خان جکھرانی صاحب اور اپنے ایڈوکیٹ بھگوان داس بھیل صاحب, یہ ہمارے مختلف اس پہ امیدوار تھے, اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ ہم ایک سیاسی پروسیس میں یقین رکھتے ہیں لیکن جب ووٹنگ ہوتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے. 8 فروری پہ ہمارا یقین ہے, 9 فروری پہ یقین نہیں ہے. 8 فروری پہ فارم 45 پہ ہمارا یقین ہے, 9 فروری کے فارم 47 پہ ہمارا یقین نہیں ہے. ہم نے فارم جمع کرائے اور اب ہم نے طے کیا ہے کہ چونکہ ان چوروں کے ٹولے نے اور ان کے سہولت کاروں نے ہمارا مینڈیٹ چھینا ہے. 183 سیٹیں ہماری چھینی ہیں, ہماری 43 میں سے 36 ایم پی اے کی سیٹس انہوں نے چھینی ہیں. آج اگر ہمارے یہ لوگ جو ایم پی ایز ہمارے 45 والے اگر یہ اسمبلی میں ہوتے تو ہماری 9 خواتین کی سیٹس ہونی تھی, 9 سیٹیں ہماری ایم پی ایس کی ہونی تھی, ہمارے 3 مائنورٹی کے ہونے تھے, ہمارے 2 جرنل کے, اور لازمی بات ہے جب ہماری تقریباً 43 یہ ہو جاتی تو ہم اپنے اتحادیوں سے مل کے کچھ اور کی بھی ہونی چاہیے, پھر یہ غدر نہ ہوتا. ہم الحمدللہ ہمارا ایک مائنورٹی بھی بن جاتا, ایک ہمارا ٹیکنوکریٹ بھی بن جاتا, تو ہمارے 4 سینیٹر ہم بنا سکتے تھے اور بنا سکتے ہیں. انشاءاللہ مینڈیٹ واپس لے کے دوبارہ بنائیں گے, لیکن چونکہ اس وقت چوری شدہ مینڈیٹ, ہمارے ہی مینڈیٹ چور اندر بیٹھے ہیں اور ہم اس سسٹم سے جس کے تحت ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا اور اس کے تحت ابھی زیادتیاں جاری ہیں. سندھ کے اندر نواب شاہ میں ہمارے امیدوار کو زبردستی تینوں فارم, مطلب بڑی بڑی ڈیموکریسی. پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی جمہوریت پہ یقین رکھتے ہو؟ اس وقت چوری کا مال ہے نا, بھاڑ میں جائے, ہماری طرف سے جعلی ہو گئے.